جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور اس وقت موجود ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پہ، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صدائے انسانیت کی چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے پوچھتا ہوں کہ آج اس دن پہ کیا کہیں گے یہاں پہ اور کس لیے آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسلم بھائی، کیا کہیں گے آپ آج اس دن پہ یہاں پہ آئی ہیں اپنی این جی اوز کی طرف سے؟ صدائے انسانیت سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پچھلے 13 سال سے اپنی مدد آپ اپنے پاکستان کے لیے، اپنے پاکستان کے غریبوں کے لیے تعلیم اور صحت پہ کام کر رہی ہے، اور یہ ملک جو ہے ہم لوگوں نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے پوری قوم کو، ہمیں پوری قوم کو قائد اعظم کی قربانی کو، قائد اعظم نے جو اتنا عظیم کام کیا ہے اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ بڑی قربانی کے بعد ہمیں ایک آزاد ملک ملا ہے، اور ہم آج کے دن کو یاد کرتے ہوئے اور اپنی قوم کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ آپ ماشاءاللہ ایک پاکستان کا لباس بھی پہن کر آئیں صدائے انسانیت کا اس پہ، تو یہ کہیں کہ آپ کی ابھی تنظیم میں کتنے لوگ شامل ہو چکے ہیں اور کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں؟ صدائے انسانیت کو 1500 خواتین نے جوائن کیا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ۔ ہماری میڈیکل ٹیم اور ہمارے ایجوکیشن کی ٹیم ہماری بنی ہے 2، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو روزگار ملے، اور یہ لوگ اپنے گھر سے اگر جب نکلے تو انہیں ایک تحفظ بھی ہو آزادی کے ساتھ، اور یہ کام کریں اور یہ بتا سکے صدائے انسانیت کے واقعی کام ہوتا ہے۔ چونکہ کرپشن بہت سارے ملکوں میں، این جی اوز بھی بہت ساری کرپشن کے زرد میں آئی نہیں ہے۔ الحمدللہ 13 سال سے این جی او اپنی مدد آپ کام کر رہی ہے اور بے داغ ہو کے کام کر رہی ہے، اور ہمارے ساتھ جو 1500 خواتین نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور انہوں نے اپنا ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس عزم میں کامیاب ہوں گے، ہم انہیں روزگار دیں گے۔ آپ کی این جی او میں 1500 لوگوں نے شرکت کی، خواتین نے۔ اب آپ کی رمضان قریب آ رہے ہیں، آپ کی رمضانوں کی پالیسی کیا ہے اور کیا کریں؟ رمضانوں کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے ابھی پچھلے دنوں 2-3 میڈیکل کیمپ لگائے تھے، اور ہم چاہتے ہیں کہ غریب بچوں کو تعلیم دے سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ غریب لوگوں کو صحت کا نظام ہمارے ملک میں اچھا ہو، ہمارے شہر میں صفائی ستھرائی ہو، غریب بچوں کی تعلیم پہ ہم لوگ توجہ دے رہے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ورک کر سکیں، اور ہماری تنظیم میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں یہ اپنی کارکردگی، بہترین کارکردگی دکھا سکیں۔ ناظرین، صدائے انسانیت کا ایک عزم ہے اور صحت کے اوپر کام کریں۔ کہا کہ صحت اگر صحیح ہے تو ہم بھی صحیح ہیں، پاکستان بھی صحیح ہے۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ فاطمہ افتخار۔ کیا کہیں گے آپ یہاں پہ آ جائیں اس کے بارے میں؟ آج ہیلدی پاکستان، اور میں یہ کہوں گی آج کے دن آزادی کا دن تھا ہمارا، قرارداد پاکستان ہوا تھا آج ہمارا، تو بس بڑی خوبصورت بات کی، قرارداد آج کے دن پہ پاس ہوئی۔ تو میرے ساتھ اور بھی ایک صاحب موجود ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان سے بھی آپ کی گفتگو کرا سکوں کہ کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، کیا نام ہے سر آپ؟ رفیق نام ہے سر۔ کیا کہیں گے آج آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ جی میں یہ کہوں گا کہ آج 23 مارچ کے حوالے سے ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح صاحب نے جو یہ ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دے کر یہ ملک ہمارے لیے حاصل کیا ہے، اس کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے وہ بہت کم ہے، اور ہمیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے بہتری کے لیے اور سب رنگ و نسل سے ہٹ کر ہمیں کام کرنا چاہیے، اور ہمیں سب کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہماری ویلفیئر صدائے انسانیت جو ہے اسی موضوع پہ کام کرتی ہے، ہیلتھ کے حوالے سے، اور کافی سارے میڈیکل وغیرہ جو ہیں، یہ تعلیم کے حوالے سے، اور اس غریبوں میں راشن کے حوالے سے یہ تقسیم کرنا، اور اس کے حوالے سے کافی ساری ہم لوگوں نے اس پہ اقدامات کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بڑے امید رکھتے ہیں اور لوگوں سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، تاکہ اس خیر برکت میں جو ہے جتنا بھی غریب اور مستحق لوگوں کو جو کام ہو سکے وہ سب کے لیے اچھا ہے۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورت بات کی کہ صدائے انسانیت نے بیڑا اٹھایا پاکستان کے اندر اور کراچی میں
जो कि 1500 ख़वातीन उन्होंने अभी ज्वाइन किया। रमज़ान करीब आ रहे हैं, रमज़ान में आपने देखा कि सेहत एजुकेशन के ऊपर इनका मिशन है काम करना, क्योंकि सेहत और एजुकेशन सही है तो हर इंसान अपनी रोटी खुद कमा सकता है, जबकि ये काम हुकूमत का है। लेकिन अगर ऐसी NGOs नहीं हो तो शायद बहुत से लोग अपने घर में भूखा भी सो सकते हैं। लेकिन ये सदा इंसानियत है, और भी NGOs हैं जो इन्होंने ये बीड़ा उठाया, एक पैगाम दिया। तो फिर क्या पैगाम देना चाहिए? हम गवर्नमेंट का हाथ बटा रहे हैं। सारे काम हमारी गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती, घर घर नहीं जा सकती। तमाम NGO को चाहिए कि अपने गवर्नमेंट का, अपने लोगों का हाथ बटाएं, उनका दर्द अपने दिल में महसूस करें। पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा, सेहतमंद पाकिस्तान होगा तो हम दुनिया में तरक्की करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि तमाम NGOs अपना जो उनके काम है वो किसी रंग नस्ल से पाक होके अपनी कारकर्दगी को आगे लेकर आएँ, और जो हमारे पाकिस्तान पे नज़रें हैं लोगों को बता दें कि ये एक सेहतमंद पाकिस्तान है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान है, एक बाशऊर पाकिस्तान है। और इसके कायद जो थे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और ये कौम जो है बहुत बाशऊर है, बस थोड़ा सा पॉलिश की ज़रूरत है, निखार की ज़रूरत है। गरीबों को अच्छी तालीम दे दी जाए, अच्छी सेहत दे दी जाए, हमारा मुल्क दुनिया में नाम रोशन करेगा। नाज़रीन, ये दुश्मनों को पैगाम है। आज के दिन पे ऐसी ख़वातीन खड़ी हुई हैं कि हम बिल्कुल अगर दुश्मन का मुकाबला करने पे आए तो पाकिस्तान का और एक NGOs के बच्चे तैयार हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। तो ऐसी ख़वातीन को सलाम है पाकिस्तान की तरफ से, CNBC टीम की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसी ख़वातीन को। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।